بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے، گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا، فلاں کے گھر گئی تھی جس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم قبرستان گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، خدا کی پناہ، اس بات کے بعد کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے بارے میں یعنی قبرستان اور قبروں پر جانے کے بارے میں اتنی وعید سن چکی ہوں، پھر بھی میں ایسا کروں گی۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، تو فرما رہی ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے ہی یہ وعید سن لی ہے کہ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، تو پھر میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو قبرستان چلی جاتی تو جنت کی خوشبو بھی نہ پاتی۔ یعنی عورتوں کو قبرستان جانا، قبروں پر جانا اتنا برا ہے عورتوں کے لیے کہ اگر وہ قبرستان چلی جائیں، قبروں پر چلی جائیں تو وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا قبرستان اور مزاروں پر جانا لعنت کی بات ہے۔ شریعت سے ناواقف عورتیں بزرگوں کے مزاروں پر جاتی ہیں اور بے حیائی کرتی ہیں، یہ سب لعنت اور جنت سے دور کرنے والے کام ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور کتاب نصاب الاحتساب میں ہے کہ عورتیں جمعرات کے دن مزارات کی زیارت کو جاتی ہیں، کیا اس کی کچھ گنجائش ہے؟ تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اس کو جائز ہونے کو مت پوچھو، بلکہ یہ پوچھو کہ کس قدر لعنت میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ مت پوچھو کہ عورتوں کا جمعرات کے دن مزاروں پر جانا جائز ہے کہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوچھو کہ یہ عورتیں کس قدر لعنت میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ جب وہ مزار پر جانے کا ارادہ کرتی ہیں تو خدا اور فرشتوں کی لعنت میں گرفتار ہو جاتی ہیں، اور جب ارادے کے بعد نکل جاتی ہیں تو شیطان انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ یعنی عورتیں جب مزاروں پر جانے کا ارادہ کر لیتی ہیں، صرف ارادہ کر لیتی ہیں، چاہے وہ ایک ہفتہ پہلے ارادہ کر لیتی ہیں یا 15 دن پہلے ارادہ کر لیتی ہیں یا 1 مہینے پہلے ارادہ کر لیتی ہیں، تو ارادہ کرنے کے بعد ہی سے خدا اور فرشتوں کی لعنت میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ صرف ارادہ کرنا ہی اتنا گھٹیا ہے، اتنا برا ہے کہ جب وہ ارادہ کر لیتی ہیں تو فرشتوں کی اور خدا کی لعنت میں گرفتار ہو جاتی ہیں، اور جب ارادے کے بعد یعنی ان کے جانے کا وقت آ جاتا ہے، گھر سے نکل جاتی ہیں، تو پھر شیطان انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ پھر جب وہ قبر پر آ جاتی ہیں تو قبر والے کی روح ان پر لعنت کرتی رہتی ہے جب تک کہ وہ وہاں سے چلی نہ جائیں، کہ اجنبی عورتوں کا ان کے پاس بے پردگی کے ساتھ آنا ان کے لیے تکلیف کی وجہ ہوتی ہے، اس لیے ان کی روح ان پر لعنت کرتی رہتی ہے۔ پھر جب وہ وہاں سے نکلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت میں پھر سے گرفتار ہو جاتی ہیں جب تک کہ وہ
گھر واپس نہ آ جائیں، یعنی جب سے وہ وہاں کا ارادہ کر لیتی ہیں اور جب تک وہاں سے واپس آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار رہتی ہیں۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان عورتوں پر اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو عورت مزار پر جانے کے ارادے سے گھر سے نکلتی ہے تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی لعنت میں گرفتار ہو جاتی ہے، یعنی آسمان اور زمین بھی اس کے لیے لعنت کرتے ہیں اور خدا کی لعنت میں چلتی رہتی ہے۔ اور جو عورت گھر بیٹھے بیٹھے قبر والوں کے لیے دعا کرتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلتی، تو خدائے پاک اسے حج و عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یعنی جو عورت گھر میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، تسبیحات پڑھ کے قبر والوں کے لیے دعا کرتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلتی، تو خدائے پاک اسے حج و عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یعنی جو ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، تسبیحات پڑھ کے، نماز پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، تو اس کو تو خدائے پاک حج و عمرے کا ثواب عطا کرتے ہی ہیں، اور ساتھ ہی میں جن کے لیے وہ دعا کرتی ہے، جن قبر والوں کے لیے وہ دعا کرتی ہے، ان کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ آپ خود ہی سوچئے کہ عورتوں کو مزار پر جانے ہی نہیں بلکہ اس کا ارادہ کرنے پر کس قدر خدا اور اس کے رسول اور آسمان و زمین کی لعنت پڑتی ہیں۔ اور ایک بات کا اور خیال کریں کہ یہ لعنتیں اور گناہ صرف مزار پر جانے میں ہیں، اور وہاں جا کر کے جو بے پردگی کرتی ہیں، بے حیائی کرتی ہیں، وہاں بن سور کر جاتی ہیں اور اجنبی مردوں کی بھیڑ میں وہاں چلتی ہیں، تو اس کا گناہ الگ ہے۔ تو میں تو ان عورتوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ایسا برا کام کیوں کرتی ہو جس میں وہاں جانے پر تمہارا وقت بھی خرچ ہو اور جان و مال بھی خرچ ہو، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی آپ پر لعنت پڑتی ہوں۔ تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم سے اب تک جو گناہ ہوئے ہیں ان سب کو معاف کر دیں، اور آئندہ پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔